جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبجل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ ناصر بھائی استخارے بھی آپ سے کروائیں گے۔ تو ناظرین، درود پاک کی فضیلت میں عرض کروں، پھر آتے ہیں آپ کی قولز کی طرف۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، شامل کریں گے آپ کی قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، قول چلائیے۔ محمد ابوبکر اتاری سرگودر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بیٹا ہے جس کا نام محمد حسن عمر ہے اور اس کی والدہ کا نام عقیلہ امرین ہے۔ وہ بالکل کھانا وغیرہ صحیح نہیں کھاتا اور بالکل اس کی گروتھ جو ہے وہ رک چکی ہے اور اس کی عمر تقریباً 1.25 سال ہے۔ دوسرا، میرا نام محمد ابوبکر اور میری والدہ کا نام عزیز فاطمہ ہے۔ رزق میں برکت صحیح نہیں ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلیں ابو بکر بھائی، آپ کا بھی اور آپ کے بیٹے حسن عمر نام آپ نے بتایا، محمد حسن عمر، تو دونوں کا ہی استخارہ کرواتے ہیں اور جو آپ کے مسائل ہیں دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بیوی کا مسئلہ شوگر کا، بلڈ پریشر کا بڑا مسئلہ کافی رہتا ہے، تو وہ اس کا استخارہ کرنا نکالنا۔ مریم شہزادی بیوی کا نام ہے، والدہ کا نام سلمہ بی بی ہے۔ صحیح ہے، مریم شہزادی نام آپ نے بتایا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ مسئلہ ہے، میرا عرفان نام ہے میرا اور والدہ کا نام جو ہے زینب ہے، اور تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، تو برائے مہربانی استخارہ کرتے ہیں اور کوئی رہنمائی فرما دیں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ قاری صاحب، میرے کام مجھے دل نہیں لگتا، آپ میرے استخارہ کرائیں۔ میرا نام عبدالباسط ہے، والدہ کا نام شمہ بی بی ہے۔ صحیح ہے، عبد الباسط نام آپ نے بتایا، کام میں دل نہیں لگتا۔ چلیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ محمد ماضی رضا، والدہ کا نام ثنا، یہ 3 دن ہو گئے بیمار رہتا ہے، نہ ہی دودھ پیتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ مازن نام بتایا بچے کا آپ نے نا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ فہد رحمان نانجم، میرے بھائی کی جاب نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ چلے استخاروں کے حوالے سے بھی ناصر بھائی کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، یہ آ چکی ہیں، استخارے آپ فرما لیجئے اور جب تک روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ فہد الرحمان نام آپ نے بتایا آخری میں، جن کی ہم نے کال لی تھی کہ بھائی کی جاب نہیں لگ پا رہی۔ تو دیکھیں، آج اگر ہم تھوڑا نظر دوڑائیں نا، معاشرے کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو بے روزگار ہے یا جاب کے لیے جاتے ہیں، ملازمت کے لیے جاتے ہیں، کوئی سبب نہیں بن پاتا اور چلے کافی آزمائش میں بھی ہوتے ہیں، اور جو معاشی حوالے سے بندہ جب ٹینشن میں ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، تو اس کے دیگر چیزیں بھی کافی ڈسٹرب ہوتی چلی جاتی، طبیعت میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے، گھر میں دل نہیں لگتا اور طبیعت میں ایک بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، صبر سے کام لیجیے اور کوشش اپنی جاری رکھیے گا ناظرین۔ بس ایک بات ذہن میں ہم رکھیں کہ دیکھیں، کوشش جو ہے نا، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں، ہم خود ملازمت کی انتظار میں رہیں۔ تلاش کریں، کوشش کریں، محنت کریں، رابطے کریں، تھوڑی بھاگ دوڑ کریں، رابطے کریں، تو اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، ہمارے لیے غیب سے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش بھی نہیں کرتے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ اچھی جگہ جاب ملے گی تو ہی ہم نوکری کریں گے، جاب کریں گے، ملازمت کریں گے۔ کوشش بھی تو کرنا پڑے گی نا۔ کسب حلال کے لیے کوشش کریں اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کرنے چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، جو بیچارے بے روزگار ہیں، جن کو روزگار نہیں مل پا رہا یا جاب کے لیے جیسے جاتے ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی۔
تو ان تمام انہوں نے جن اسلامی بھائی نے کال کی ان کے لیے بھی، اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین جو ملازمت کی تلاش میں، یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ اوقات مکروہہ کے علاوہ، یعنی پورے 24 گھنٹے میں 3 اوقات مکروہہ ہوتے ہیں: طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد کا وقت، اسی طرح غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا وقت، اور نصف النہار زوال کا جو وقت ہوتا ہے۔ تو ان اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد آپ پڑھ لیں، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اوقات مکروہہ کے علاوہ۔ اچھا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جب فارغ ہو جائیں تو 182 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف، یہ 182 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، حلال اور آسان روزگار کے ملنے کی دعا کریں۔ اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے گا، آپ کی جاب لگ جائے گی، ملازمت آپ کو مل جائے گی۔ کوشش بھی کرتے رہیے گا، اور دیکھیں یہ نفل بھی پڑھنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرائض اور واجبات کی پابندی بھی کیجیے گا، کیونکہ سب سے بڑا وظیفہ ہی نمازوں کی پابندی ہے۔ نہیں، انشاءاللہ الکریم سب معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، اب شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کال تھی ابو بکر بھائی تھے، اپنے بیٹے کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا بہت کمزور ہے اور کھانا نہیں کھاتا ہے۔ تو ابو بکر بھائی، آپ کے بیٹے حسن کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی نظر بد یا اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ بچے اگر کھانا نہ کھاتے ہوں یا کمزوری اگر بچوں کو ہو گئی ہو تو اس کے لیے 4 صورتیں یہ صبح و شام جو ہے آپ 3 بار پڑھ کے بچوں پر دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے بچے جو ہے کھانا کھانا بھی شروع کر دیں گے، کمزوری وغیرہ اگر ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ، اور آخری تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ ایک دفعہ پڑھیں، بچے پہ دم کریں، پھر دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں، بچے پہ دم کریں، یوں 3 دفعہ پڑھ کے دم کریں۔ صبح بھی عمل کریں، شام میں بھی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کھانا کھانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ، اور جو کمزوری ہے وہ بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، یہ وجہ بھی ہوتی ہے ناصر، بعض اوقات بچوں کو نظر بد بھی لگ جاتی ہیں، تو نظر بد کی وجہ سے بھی کھانا پینا نظر بد کا ان کا اشارہ نہیں تھا۔ اچھا، نظر بد کا نہیں، کہ نظر بد کا ویسے ہوتا ہے نا کہ بچوں کی کھانے پینے پہ بھی نظر لگ جائے، اچھا کھاتا پیتا بچہ تھا، ایک دم کھانا پینا چھوڑ دیا، پتہ چلا کہ وہ نظر لگ گئی۔ ایسے ہی بعض دفعہ نظر بد کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نظر بد تو حق ہے، اور حدیث پاک میں ہم نے سنا ہے کہ نظر جو ہے وہ بندے کو قبر میں اور اونٹ کو جو ہے دیگ میں اتار دیتا ہے۔ صحیح، اللہ پاک ان کو صحت دے، آمین۔ انہوں نے اپنے لیے بھی کہا تھا، ابو بکر، اور والدہ کا نام عزیز بی بی بتایا، رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو ابو بکر بھی آپ کے روزگار کے حوالے سے بھی استخارہ کیا ہے، کوئی عملیات یا جو ہے نظر بد وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے تو آپ 2 عمل نوٹ فرما لیجئے۔ ایک تو پڑھنے کا ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ 100 دفعہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور ایک وائٹ کاغذ لیجئے، اس پر 35 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس پر لکھ لیجئے، اور پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اگر آپ کی دکان ہے تو دکان پر لگا لیجئے، اور اگر دکان نہیں ہے، ویسے ہی آپ کا جو ہے جیسے آؤٹ ڈور کا کام ہوتا ہے، تو آپ گھر پر بھی یہ لکھا ہوا بسم اللہ شریف کا یہ لیٹر جو ہے یہ گھر پر بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں برکت ہوگی اور شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ مریم نام بتایا، والدہ کا نام سلمہ، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور ان کا بتایا کہ شوگر بھی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اللہ پاک خیر و عافیت عطا کرے۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہو یا لو ہو جاتا ہو، دونوں ہی مریضوں کے لیے یہ روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے۔ 115 دفعہ یا مؤمنو یہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض یا تو خود پی لیں یا
کسی اور سے پڑھوا کر دم کر کے یہ پانی پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جو بلڈ پریشر ہے آپ کا یہ نارمل ہو جائے گا۔ اچھا ویسے ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں نا ناصر بھائی، اچھا کیفیت اس وقت کیسی ہوتی ہے کہ کچھ بس پڑھنے کا دل نہیں کرتا؟ جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو نا، وظیفہ پڑھنا بھی بعض اوقات یاد نہیں رہتا۔ اب میں یہ چاہوں گا، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ یہ تھوڑا ارشاد فرمائیے کہ پہلے سے پڑھ کر دم کر کے رکھ سکتے ہیں پانی؟ جن کے ساتھ یہ پرابلم ہر دوسرے دن تیسرے دن رہتی ہو جیسے، تو وہ پہلے سے ہی وظیفہ پڑھ کے دم کر کے رکھ لیں، اور جب اس طرح کی کیفیت ہائی ہونے لگے یا بلڈ پریشر ایک دم لو ہونے لگے تو اس وقت پھر وہ پی لیں۔ جس وقت ایسی کنڈیشن ہو اسی وقت گھر والوں سے پڑھوا کے خود پڑھ کے وہ پی لیں، یا پھر اس وقت اسی وقت فوراً وضو اگر کر لیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ جو ہے یہ نارمل ہو جائے گا۔ نارمل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین اب کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس پروگرام کی الحمدللہ عز و جل خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں، تو ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، آپ کے مسائل پر، آپ کے کالز پر، روحانی علاج کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، جی چلائیے گا۔ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، تو میرا جو ہے کہ مجھے شوگر بھی ہے، اس کے بعد میرے گھٹنوں میں درد ہے اور میری ٹانگیں کمزور ہو رہی ہیں، تو اس بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی جنید اتاری بھائی، میں حاشر قادری بات کر رہا ہوں، نام انجم ہے اور ان کی امی کا نام زرینہ بانو ہے، اور ان کی گھر کی پریشانی کافی زیادہ ہے اور ان پر قرض بھی بہت ہے اور ان کی طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا استخارہ بھی کر دیں اور دعا بھی فرما دیں اور ساتھ میں وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، اور وہ دکان کھولتی ہے تو گراہک بھی نہیں آتے، مطلب ایسے معاملات ہیں، تو آپ ان سب کے لیے وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ بہت شکریہ۔ جی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور سید صاحب سے انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں آپ کی۔ اچھا دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، اس حوالے سے ہے کوئی وظیفہ، کوئی ایسا عمل، کوئی روحانی علاج؟ الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے جو اسٹال پر اگر یہ جائیں تو انشاءاللہ ان کو ایک تعویذ دیا جائے گا، ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے، اگر یہ اس پر جو ہے یہ وہ تعویذ جس طرح ان کو طریقہ بتایا جائے اس طرح یہ تعویذ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کام میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے کرم۔ جی ماشاءاللہ، دیکھیے تعویذات بھی استعمال کریں، اور جو تاجر حضرات ہیں نا، دکاندار مالکان، ہم اپنے انداز گفتگو پر بھی غور کریں، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرا ڈیلنگ کا انداز کیسا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھاڑنے کی، غصہ کرنے کی، اگر گاہکوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہے گا تو وہ چلا جائے گا تو دوبارہ کیسے آئے گا؟ انداز بھی اچھا ہو، پیارا ہو، میٹھا ہو، اچھی نیت کے ساتھ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے مسکرا کر بات کرنا، تو اس انداز کو بھی اختیار کریں سنت کی نیت سے، انشاءاللہ الکریم دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوں گے۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال ہے کہ مجھے یہ ارکان ہوا اس کا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، اور آج پروگرام میں شاہ صاحب بھی ہیں، ان سے دعا بھی فرما دیجیے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے اور وظیفہ بھی ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ روحانی علاج استخارہ میں ارباز عرض کر رہا ہوں، شاہ صاحب میری ہمشیرہ کو 15-20 دن ہو گئے ہیں، بخار کی شدت اور جوڑوں کا درد بہت ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے گا اور دعا بھی فرما دیجئے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ آصف صدیقی عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرے روحانی علاج میں دعا کا کہنا تھا، میرے والد صاحب کی آج کل طبیعت ذرا زیادہ خراب چل رہی ہے، جو موجودہ وائرس ہے، بخار، ہڈیوں میں درد، اس طرح کے کافی مسائل کا سامنا ہے، دیگر گھر والوں کو بھی ہے، تو خصوصی دعا فرما دیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ اچھا ابھی چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ لوگوں نے جادو کے توڑ کا طریقہ بتایا تھا، اس حوالے سے چند ایک سوالات کرنے تھے کہ پلیز اس حوالے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سوال تھا کہ 11 گرہیں جو دھاگے پر لگانی ہیں، اگر وہ 11 گرہیں دھاگے پر نہ لگ سکے تو اس کا کوئی آسان طریقہ بتا دیجیے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر دھاگا جو کوئلوں پر جلائیں گے تو جلنے کے بعد جو کوئلوں کی راکھ ہے تو اس کا ہم کیا کریں گے، کس طرح اسے ڈالیں گے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر سوتی دھاگا نہ ملے تو پھر کیا کریں گے، کوئی دوسرا دھاگا استعمال کر سکتے ہیں؟
جی، جادو کے توڑ کے حوالے سے قبلہ سید صاحب ایک ویڈیو چلی تھی تو سوشل میڈیا پر، جس میں جادو کے توڑ کا مکمل طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا. اسی حوالے سے کچھ سوالات بھی ناظرین کی طرف سے آئے ہیں. اچھا، اور دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات آپ کے لیے آئے ہیں. اور پہلے تو اگر ہم وہ چلا لیں ویڈیو، تاکہ ایک دفعہ ہم ناظرین کو دکھا بھی دیں کہ جادو کے توڑ کا مکمل ایک عملی طریقہ قبلہ سید صاحب نے ارشاد فرمایا تھا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم یہ سوالات کچھ آپ سے پوچھے بھی جائیں گے، سید صاحب سے رہنمائی بھی لیں گے، اور کچھ سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے ہم معلوم کریں گے. جی، پہلے وہ چلائیے گا جادو کے توڑ کا طریقہ. جادو کا توڑ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے یہ عمل آپ اپنے گھر میں کریں گے اگر کسی سحر زدہ پر، تو انشاءاللہ جادو کافور ہو جائے گا، اس کا اثر دور ہو جائے گا. کرنا آپ نے یہ ہے ناظرین کہ آپ نے دہکتے کوئلے لینے ہیں اور سوتی دھاگا لینا ہے، مگر اس میں خیال رکھنا ہے کہ آسمانی کلر کا، نیلے رنگ کا آپ نے دھاگا لینا ہے. جنید بھائی دھاگا لے لیجیے. اور جو سحر زدہ ہے، جس پر جادو ہو چکا ہے یا آپ کو شک ہے کہ اس پر جادو ہو چکا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، تو آپ اس کے ناپ کے 11 دھاگے لینے ہیں. آپ نے اس کے ناپ کے 11 دھاگے لینے، پیمائش کرنی ہے سر سے لے کر قدم تک. آپ اس وقت میرا ناپ لے لیں. صحیح. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہر دھاگا آپ نے ناپنا ہے، اندازے سے نہیں لینا. آپ نے ہر دھاگے کو آپ نے 11 کے 11 دھاگے آپ نے پیمائش کرنی ہے. 11 کے 11 دھاگے آپ نے پیمائش کرنی ہے، اور 11 دھاگوں کو اس کے بعد فولڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے. پہلے 11 دھاگے ناپ لیے آپ نے، اور اس کے بعد اب اس کو طے کریں. جی، فولڈ کریں. ہو گئی ایک مرتبہ اور فولڈ کر کے 2 مرتبہ فولڈ کرنا ہے آپ نے. اس کو یاد رکھیے گا. 11 دفعہ آپ نے پیمائش کر لی سر سے لے کر قدم تک. اس کے بعد اس کو ایک مرتبہ فولڈ کیا، پھر دوسری مرتبہ فولڈ کیا. اب اس صورت میں یہ صورتحال اس کی بن جائے گی. آپ دیکھیں انشاءاللہ الرحمن یہ بہت مجرب عمل ہے. یہ جن لوگوں نے کیا ہے الحمدللہ، مجھے اس کے شواہد ہیں میرے پاس کہ ان کے اوپر جو بھی اثر تھا الحمدللہ ختم ہو گیا وہ. اور یہ 11 دھاگوں پر انشاءاللہ الرحمن اب ہم نے سورہ فلق پڑھنی ہے اور دم کرنا ہے. بہت غور سے دیکھنا ہے آپ نے دم کس طرح کیا جائے گا. ہلکی ایک ڈھیلی سی آپ نے گرہ لگانی ہے. اس طرح گرہ لگائیں کہ اس کا جو گرہ ہے وہ کھلی رہے، ٹائٹ نہ ہو، اور اسی گرہ کے اندر ہم نے سورہ فلق پڑھ کر پھونکنا ہے، دم کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس کو ٹائٹ کر دیجیے. اسی طرح پھر ایک مرتبہ سورت پڑھیے. 11 گرہیں لگانی ہے. 11 گرہیں لگانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے 11 گرہیں لگانے کے بعد آپ نے دیکھتے ہوئے کوئلے پر اس کو ڈال دینا ہے. جیسے آپ ڈالیں گے اگر اس کے بعد بو محسوس ہوئی تو اس کا مطلب ہے جادو کا اثر موجود ہے. اللہ کے کلام کی برکت سے انشاءاللہ اس عمل سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اچھا، جب تک بو آتی رہے، یعنی جب ہی آپ عمل کر رہے ہیں اور بو آ رہی ہے، جب تک آپ نے اس عمل کو کنٹینیو کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہی مرتبہ آپ نے عمل کر دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں. اور جب بو ختم ہو جائے گی اس کا مطلب ہے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اب جنید بھائی اس کو جس پہ ہم نے سورہ فلق پڑھی ہے، اس دھاگے کو آپ کوئلوں پر ڈال دیں. اچھا، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے طریقہ ارشاد فرمایا جادو کے توڑ کا. یہاں یہ بھی ارشاد فرمائیے، اب جیسے ہم نے دھاگے اس میں ڈال دیے، دھواں بھی نکلنا شروع ہو چکا ہے، اب پتہ کیسے چلے گا کہ جادو کا توڑ یہ ہو چکا ہے، جادو اس پر سے ختم ہو چکا ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی. آپ ریلیکس محسوس کریں گے. ڈراؤنے خواب جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ چیزیں جو خواب میں دیکھا کرتے تھے، یا وہ جو کیفیات آپ کی جب آپ کے پاس سحر تھا وہ محسوس ہو رہی تھی، وہ ختم ہو جائیں گی. آپ اپنے آپ کو بہت ایزی فیل کریں گے، اور آپ کی طبیعت کے اندر ایک بہت شائستگی آ جائے گی انشاءاللہ الرحمن. یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے جادو کے توڑ کا، یا روزانہ کتنی مرتبہ یہ عمل کیا جائے؟ اس میں کیا فرمائیں گے آپ؟ کوئی وقت مخصوص نہیں ہے.
آپ دن میں 1 مرتبہ کریں گے جب تک بو آتی رہے. اس کو آپ روزانہ 1 مرتبہ کر سکتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کو جادو سے، ٹونے سے، آسیب سے محفوظ فرمائے. آمین. اور ہمارے گھروں کو خوشیاں عطا فرمائے اور ہماری خوشیوں میں اللہ دوام عطا فرمائے. آمین 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 آمین. اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرمائے. جی حضور، یہ تھا جادو کے توڑ کا عملی طریقہ جو آپ نے ارشاد فرمایا. کچھ ناظرین کی طرف سے بھی سوالات آئے ہیں، میں چاہوں گا تاکہ ناظرین کو مزید تسلی ہو جائے، کیونکہ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو ذہن میں اٹھتے ہیں. اب جیسے دھاگے جلانے کا آپ نے فرمایا کہ دھاگے جلا، اب جلا تو دیے، اب یہ جو کوئلے رکھے ہیں ان کوئلوں کا، اس کے جو راکھ بنیں گی، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ کسی دریا میں، سمندر ہے اگر سمندر کے قریب ہے جا سکتے ہیں تو اس میں آپ بہا دیں. ہاں، اس کو ناپاک جگہ پر یا ایسی جگہ پر یا ایسے عام مقام پر نہیں ڈالیں گے آپ. صحیح، یعنی ٹھنڈا کروا دیا جائے. اچھا، دوسرا یہ بھی ارشاد فرمایا جیسے آپ نے 11 گرہیں لگانے کا فرمایا تھا. اچھا، دھاگا بعض اوقات چھوٹا ہوتا ہے نا، اب 11 گرہیں لگانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب 6 گرہیں لگائیں تھی، 7 گرہیں لگائیں تھی یا 10 لگ گئی تھی، کچھ باقی ہیں، تو اب کیا کریں؟ ایک گرہ پر دوسری گرہ بھی لگائی جا سکتی ہے. جب دھاگے کا سائز چھوٹا ہو جائے گا نا تو ایک گرہ پر دوسری گرہ لگا دیں آپ، مگر عمل وہی کرنا ہے، پھر گرہ تھوڑی کھلی رہے اور اس پر سورہ فلق پڑھ کر پھونکنا ہے، دم کرنا ہے اس پر. صحیح. اچھا، سوتی دھاگے کے حوالے سے آپ نے تاکید فرمائی کہ تھی کہ دھاگا یہ سوتی ہی ہونا چاہیے. اب بالفرض سوتی دھاگا نہیں مل رہا، پولیسٹر والا مل رہا ہے یا جس میں بعض اوقات ریشم وغیرہ بھی شامل ہوتا ہے، تو اب کیا کریں؟ خالی ستن پیور سوتی ہونا چاہیے یا دوسرا بھی چل جائے گا؟ صحیح، ایسی چیز نہیں ہے جس کو جو بازار سے دستیاب نہ ہو، کوشش کریں گے تو سوتی دھاگا مل جائے گا. سوتی دھاگے پر ہی یہ عمل کیا جائے گا. اچھا، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اب جیسے سحر زدہ جو شخص ہے وہ دن میں کتنی مرتبہ یہ عمل کرے، یا اس کا کوئی وقت مخصوص ہے کہ شام میں کرنا ہے، صبح کے وقت کرنا ہے؟ جیسے کچھ وظائف ہوتے ہیں نا کہ صبح کے وقت میں پڑھے جانے والے، شام میں پڑھے جانے والے، تو اس عمل کا کوئی مخصوص وقت بھی ہے؟ کسی وقت میں بھی عمل کر سکتے ہیں آپ. صحیح ہے. صبح میں، شام میں، رات میں. اچھا، اب اس کلپ میں یہ بھی دیکھا کہ آپ نے جیسے کوئلوں کا استعمال کیا تھا نا، کوئلے جلے ہوئے نظر آ رہے تھے، دھواں بھی اٹھ رہا تھا. اب بالفرض کوئلے نہیں ہیں تو کیا اس کو چولہے وغیرہ پر بھی جلا سکتے ہیں یا ماچس کے تیلے سے، ماچس سے بھی ان دھاگوں کو جلایا جا سکتا ہے؟ لیکن ڈائریکٹ آگ پر نہ رکھیں بلکہ آگ پر توا رکھ کر اس پر جلا سکتے ہیں آپ. صحیح. اچھا، بعض اوقات یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جی جی، سوتی دھاگا ہے، نیلا کلر ہے، کوئلے ہیں، یہ عموماً ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں جب کوئی ہم کام کرتے ہیں نا دنیا میں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. اب کسی نے اگر گھر میں کھانا بنانا ہے تو وہ چیزیں مل جاتی ہیں، تو آپ کوشش کریں گے یہ سب چیزیں آپ کو دستیاب ہو جائیں گی. ہاں، اگر آپ کے پاس واقعی کوئلے کی جو ہے وہ آپ اس تک پہنچ نہیں ہے تو آپ توے پہ رکھ کر اس کو جلا سکتے ہیں. صحیح ہے، یہ بھی آسانی ہے الحمد. اچھا، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا حضرت کہ اب جیسے تو یہ نا کہ کسی پر جیسے جادو نہیں ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پیشگی ہی کوئی ایسا عمل کر لوں، یہ احتیاطاً میں یہ جادو کا توڑ کر لوں تاکہ مجھ پر جو ہے نا یہ جادو کا اثر ہی نہ ہو سکے، تو کیا احتیاطاً بھی یہ پیشگی عمل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ بھی کر سکتے ہیں احتیاطی طور پر. جو ہے حفظ ما تقدم کہتے ہیں نا جس کو، تو حفظ ما تقدم کے طور پر اگر وہ سمجھتا ہے پڑھ کر دم کیا جا رہا ہے دھاگوں پر، اس کو کاٹ کی جا رہی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جی کہ جو ہے کچھ اثر ہے، کبھی ہوتا نہیں ہے، اس کیفیت میں وہ تو کر لے یہ عمل، کوئی حرج نہیں ہے عمل کرنے میں. اچھا، اس میں آخر میں یہ بھی ارشاد فرمائیے، اب جیسے دھاگے ناپے جا رہے تھے نا، تو اس میں اب یہ تھوڑی آسانی نکل سکتی ہے کہ 11 تار ناپتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگے گا، تو ایک ہی دھاگا ہم ناپ لیں اور اسی کے برابر جو ہے نا مزید 10 دھاگے ہم برابر کر کے جو ہے نا وہ توڑ لیں، کیا ہر دھاگا الگ سے ناپنا پڑے گا؟ تو میں چاہوں گا کہ اس میں بھی آپ کچھ ایسی وضاحت فرما دیں تاکہ ناظرین کو جو ہے نا وہ تسلی ہو جائے. دیکھیں، اس میں ہر دھاگا الگ الگ جو ہے وہ ناپا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک ہی دھاگا ناپ کر اس کے بعد اسی کے برابر آپ نے سارے دھاگے لے لیے. سورہ فلق پڑھ کر دم کی جائے گا اور گرہ لگائی جائے گی، پھر سورہ فلق پڑھیں گے، پھر گرہ لگائیں گے آپ. اور یہ پورا طریقہ صفحہ نمبر 28 میں اس کتاب میں امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے. بیمار عابد ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صفحہ نمبر 28 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اور آپ اس کو یہاں سے دیکھ کر بھی، کیونکہ بعض اوقات ویڈیو جو ہے وہ سیو نہیں رہتی یا موبائل تبدیل ہوتے ہیں، تو آپ چاہیں تو اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پیج جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن. کسی وقت میں بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. روزانہ کم از کم 1 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اچھا، آپ کا ہو سکتا ہے یہ سوال ہو بھائی کہ کب تک کرنا ہے؟ جی، تو جب تک بو آتی رہے نا، جب آپ نے
اس طرح میں نے وہ ویڈیو میں دکھایا آپ کر کہ جو ہے وہ گرا لگائی جنید بھائی نے، اور میں نے اس پر دم کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو ہم نے مکمل گرائیں لگانے کے بعد اس کو جو ہے وہ کوئلوں پر ڈال دیا۔ اب جب بو محسوس ہو رہی ہے نا، تو اب ایک دفعہ کیا، پھر بو آ رہی ہے، پھر کریں انشاءاللہ الرحمن چند ہی مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد جب بو ختم ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اثر آپ پر ختم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور محسوس کیسے ہوگا وہ بھی میں نے ویڈیو میں بتایا کہ آپ اپنی طبیعت کے اندر نا اچھی فیلنگ آپ کو محسوس ہوگی، حشاش بشاش ہوں گے آپ، پہلی والی کیفیت بھاری پن، اور جو اس طرح پریشان رہتے تھے یا ڈرانے خواب آتے تھے آپ کو، تو وہ ایسے ڈرانے خواب جو ہے وہ آ کر آنا بند ہو جائیں گے اور آپ جو ہے نارمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین یہ جادو کے توڑ کا مکمل طریقہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور تقریباً الحمدللہ عز و جل جو آپ کی طرف سے سوالات ہمیں موصول ہوئے، سوشل میڈیا کے ناظرین کی طرف سے موصول ہوئے، تو ان کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ مکمل طریقہ بھی الحمدللہ عز و جل سید صاحب نے ارشاد فرما دیا کہ امیر علیہ سنت کا بڑا ہی شاندار رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ کہ میری وائف ہے، اس کو جو ہے پورے جسم میں درد رہتا ہے، بہت جگہ پہ ٹیسٹ کروائے ہیں لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو وائف کا نام ہے نصرت بی بی، اس کی والدہ کا نام ہے شہین اختر۔ جی انشاءاللہ کریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ روحانی علاج استخارہ میں انہی برس کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب 3-4 دن سے بخار اور جوڑوں کا درد بہت بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے اور بالخصوص دعا بھی فرما دیجیے گا۔ جی منیب بھائی انشاءاللہ کریم سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ آج پروگرام میں شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کو دعا کے لیے عرض کرنی تھی۔ میری بہن ہے تو اس کا ڈیلیوری کیس کا مسئلہ ہے، تو اس میں کچھ آزمائشیں ہیں، دعا کے لیے عرض کر دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ کریم دعا بھی کرواتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ابراہیم شاہ صاحب سے سوال یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں صبح سو کر اٹھتا ہوں تو صبح اٹھنے کے بعد جسم میں جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے، اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے گا، اور جسمانی درد سے نجات کا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر، اور مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کریم۔ جی یہ سید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس سے پہلے بھی 2-3 کالز ایسی آئیں جنہوں نے اپنی اسی طرح کی پرابلم کا اظہار کیا تھا، ہاتھوں میں، پیروں میں، جسم میں جو ہے نا وہ درد رہتا ہے، کمر میں بھی تکلیف رہتی ہے، تو دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا تھا، اور یہ ان اسلامی بھائی نے بھی کہا ہے کہ صبح جب سو کر اٹھتے ہیں نا تو جسم میں بڑی تکلیف رہتی ہے۔ اچھا چکن گونیا کے حوالے سے بھی سوال آیا، اور چکن گونیا میں بھی یہ معاملات رہتے ہیں، جی جی ہاتھ پاؤں میں بہت درد ہوتے ہیں، اور اب جس کو دیکھیں اس وقت تو جو ہے نا جب ان پہ فون پہ بات کر رہے ہیں یار آپ کا رپلائی نہیں آ رہا۔ آج ہی میرے پاس ایک میسیج آیا، کہنے لگے میں اتنے دنوں سے چکن گونیا کے بخار میں مبتلا ہوں، زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے حج و عمرہ کے جو ہے پاکستان سطح کے ذمہ دار وہ بھی چکن گونیا جیسی کیفیت میں ہے، بلکہ انہوں نے کہا مجھے ڈینگی ہو گیا، کوئی ڈینگی میں مبتلا ہے، کوئی چکن گونیا میں مبتلا ہے، ہاتھ پیر میں درد ہے۔ ان کے لیے میں چکن گونیا والوں کے لیے خاص طور پر یہ کہوں گا یا مہیمنو، صحیح، اس کی تکرار کریں، 29 مرتبہ آپ پڑھیں، اور پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں۔ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مہیمنو 29 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ ایک تعویذ خود گھر میں تیار کر لیں 786 مرتبہ 786 ٹائمز آپ اس کو لکھ لیں ایک کاغذ پر، اور اس کا تعویذ بنا لیں اور اس کو گلے میں یا بازو میں پہن لیں۔ انشاءاللہ اس اللہ کے ناموں کی برکت سے آپ کے جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ اور ایک تاکید میں یہ کروں گا خصوصاً چکن گونیا والوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈینگی کے بخار میں مبتلا ہو کر جو ہے، کیونکہ اس کا اثر کافی دنوں تک رہتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ منہ کڑوا ہو جاتا ہے، بخار کی چڑھتا اترتا رہتا ہے، تو کھانے کو دل نہیں چاہتا، منہ کڑوا ہونے کی وجہ سے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا۔ تو آپ جوس لیں، ڈرائی فروٹ لیں، ضرور آپ جو ہے ڈائٹ اپنی ٹائٹ رکھیں، آپ جتنا اچھا کھاتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، کیونکہ بخار ہے اور بخار کی شدت ہے اور کھایا پیا بھی نہیں جا رہا اور آپ کچھ نہیں لے رہے، تو پھر اس کی بھی کمزوری آپ کو جو ہے وہ آپ کے دردوں میں اضافہ کر دے گی، کیونکہ جسم کے اندر کمزوری ہوگی تو باڈی پین جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ضرور کھائیں پیئیں، چاہے منہ کڑوا ہو، جو چیز پسند ہے آپ کو آپ لیں، خصوصاً جوس کا استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اورنج جوس لے لیں، کیلے کا آپ شیک بنا کے پی لیں، کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہیں، اور یہ روحانی علاج جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے انشاءاللہ الرحمن اس پر عمل کریں گے، اللہ پاک آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ اچھا 786 مرتبہ لکھنے کا، آپ لکھنے کے بھی حوالے سے میں چاہوں گا کچھ اگر مدنی پھول کچھ احتیاطی ارشاد فرما دیں اس کی۔ جی 12 ہم اس پر عرض کرتے رہتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم میں جو
قاف ہے جی تو اس کے اندر دائرہ جو راؤنڈ ہے اس کا کھلا رہے گا یہ نا، اور میم ہے قیوم کا، حی بھی اللہ کا نام ہے، قیوم بھی اللہ کا نام ہے، صحیح تو جو ہے وہ جب آپ قیوم لکھیں گے تو قاف کے جو دائرہ ہے نا وہ کھلا رہے گا، اور میم کا دائرہ بھی کھلا رہے گا۔ بارہ یہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ بنانے میں آپ ذرا احتیاط کرتے رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ قاف لکھیں اور جو ہے اس کو پورا بھر دیں آپ، تو نہیں، اس کا دائرہ کھلا رہے گا۔ اسی طرح میم کا دائرہ بھی کھلا رہے گا۔ صحیح قیوم کے آپ قاف کو دیکھیں بیچ میں تو کھلا ہوا ہے، اور میم کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ کھلا ہوا ہے، تو آپ نے جب یہ لکھنا ہے نا قاف اور میم تو ضرور جو ہے، اور پھر اس طرح لکھنے میں اس کے یا کے نقطوں کے اندر بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے، دائیں جانب سے شروع کریں گے آپ۔ صحیح ماشاءاللہ۔ جی ناصر بھائی، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، ارشاد فرمائیے۔ عرفان بھائی تھے، بتا رہے تھے کہ شادی کو کافی سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، تو عرفان بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو صاحب اولاد کرے۔ اگر کوئی بے اولاد ہو اور کافی عرصے سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہر نماز کے بعد 41 دفعہ یا اولو یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ عبد الباسط بھائی تھے، والدہ کا نام شمع بتایا، کام میں دل نہیں لگتا، تو عبد الباسط بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ نظر بد کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، سورہ قلم کی آیت نمبر 51، یہ آپ ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ نظر بد کا جو اثر ہے ختم ہو جائے گا۔ معزن بن ثنا نام بتایا، بچہ ہے دودھ نہیں پیتا، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو اس کے لیے سورہ کوثر 3 بار اس طرح پڑھیں کہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر دوبارہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کی الٹی گال پہ دم کریں، اور تیسری مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کی پیشانی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو کھانا پینا نہیں کر رہے تو یہ اس میں بھی انشاءاللہ بچہ دودھ پینا بھی شروع کر دے گا۔ اس کا تعویذات وغیرہ بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جی کال دیجیے گا۔ اور مجھے قصیدہ غوثیہ کے متعلق آپ سے معلوم کرنا تھا کہ کیا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اور کن کن مقاصد کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ اور جنید بھائی سے عرض ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں بھی کوئی وظائف وغیرہ ارشاد فرمائیں، اگر ارشاد فرمائیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ وظائف بتا دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ قصیدہ غوثیہ کے متعلق کیا ارشاد فرمائیں گے، کن کن مقاصد کے لیے، کن کن مسائل کے حل کے لیے قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے، کیا اس کے فوائد ہیں؟ قصیدہ غوثیہ بہت مشہور قصیدہ ہے جی، اور خصوصاً ختم قادریہ کے اندر قصیدہ غوثیہ کو پڑھا جاتا ہے، اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے سلسلہ قادریہ میں جو ہے یہ اس کے باطنی جو ہے وہ امراض کے حصول کے لیے، یعنی باطنی امراض یعنی قلب کی صفائی کے لیے اور باطنی امراض کے دور کے لیے یہ اس سے فیض لیا جاتا ہے۔ 29 اس کے اشعار ہیں قصیدہ غوثیہ کے، اور اس کا روزانہ ایک مرتبہ آپ ورد کر لیں، اور چاہیں تو ایک مرتبہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب بار بار پڑھیں گے تو کچھ اشعار آپ کو یاد ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اس قصیدہ غوثیہ پڑھنے سے جو ہے وہ حافظہ مضبوط ہوتا ہے، عربی پڑھنے کی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ مشکل اگر کوئی پیش آ جائے تو 40 دن تک روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ الرحمن وہ مشکل دور ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی۔ بلکہ قصیدہ غوثیہ کے متعلق تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو اپنے گھر میں آویزہ کر لے، لکھ کر لگا دے یا اس کی فوٹو کاپی لگا دے اور اس کو دیکھے، تب بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ارے ماشاءاللہ، دیکھنے والے کو بھی برکتیں ملیں گی ماشاءاللہ۔ اور جو ہے وہ ہر تکلیف میں جو ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ الرحمن، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھنے سے مرض و تکلیف انشاءاللہ اس کا دور ہوگا۔ تو یہ آپ ضرور قصیدہ غوثیہ سنیں۔ آپ پہلے دیکھیں، ہم چونکہ عربی میں مہارت نہیں رکھتے تو قصیدہ غوثیہ آپ ٹائپ کریں گے نا، بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے۔ اچھا، صرف پاکستان میں نہیں پڑھا جاتا، اہل عرب بہت پڑھتے ہیں۔ آپ کو ماشاءاللہ اہل عرب کی آواز میں قصیدہ غوثیہ ملے گا، مختلف شرق و غرب میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ بہت ہی مقبول قصیدہ ہے، اس کو آپ سنیں
اور پھر اس کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کی برکتوں کا ظہور خود آپ دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی پنصورہ اس کتاب میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے، تو یہ مدنی پنصورہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب فرما سکتے ہیں، ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل یہ سہولت بھی دے دی گئی ہے۔ مزید فوائد بھی اس کی آپ پڑھ لیجئے گا، اور قصیدہ غوثیہ پڑھنے کا معمول بھی بنائیے۔ اس میں یہ ہے کہ قصیدہ غوثیہ کی اگر تکرار کرتا رہے نا، پڑھتا رہے، انشاءاللہ الرحمن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خواب میں زیارت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاص فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ اور جیسے سید صاحب نے فرمایا کہ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے فریم بنوا کر آپ اپنے گھر میں آویزہ کر دیں، ایسے مقام پر لگا لیں کہ جہاں پر آپ کی زیادہ نسل پڑتی ہو، زیارت بھی کرتے رہیں، روزانہ دیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ الکریم ہمیں یاد بھی ہو جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، اور دعاؤں کے حوالے سے بھی سید صاحب کے اسلامی بھائیوں نے کہا ہے، بالخصوص چکن گنیا کے مریض، اور ایک دو اسلامی بھائیوں نے بیرقان کے حوالے سے بھی کہا تھا، کسی کے جسم میں درد ہے، انہوں نے بھی دعاؤں کے حوالے سے کہا تھا، میسیجز بھی آئے ہیں، کالز بھی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے بھی، مریضوں کے لیے بھی، اور بالعموم آقا کی دکھیاری امت کے لیے، سب کے لیے دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم، تیرے دکھیارے بندے، بیمار بندے، قرضدار بندے، مہنگائی اور پریشانی کے ستائے ہوئے، گھریلو ناچاکیوں کا شکار، بے اولادیوں کا شکار، مولا ان پریشان حالوں پر اپنی رحمت فرما۔ اور تیرے پیارے بندے شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی، جو تیرے ایسے پیارے ہیں کہ جنہیں تو قسمیں دے دے کر کھلاتا تھا اور قسمیں دے دے کر پلاتا تھا، مولا تو ہمارے غوث اعظم سے بہت محبت فرماتا ہے، مولا انہی کا وسیلہ اے اللہ ہم تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے، ان کے گھروں میں بے سکونیاں ہیں اے اللہ، بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں اور بے چینیاں سکون میں تبدیل فرما دے۔ مولا جو دردوں میں مبتلا ہیں، بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں، کینسر میں مبتلا ہیں، ٹی بی میں مبتلا ہیں مولا، اور چکن گونیا کے مرض میں مبتلا ہیں، یا ڈینگی کے مرض میں ہیں، یا مختلف قسم کے وائرس اے اللہ سے وہ جو ہے پریشان ہیں، مولا سب مریضوں کو اچھا کر دے، مولا ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما اے الہ العالمین، موذی امراض سے بچا، اور ہماری دعائیں اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کے لاڈلے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہلوایا، مولا فیس بک پر اور مختلف ذرائع سے ہمیں دعاؤں کی کہ جو ہیں وہ پیغامات دیے، مولا تو سب کے نام کام جانتا ہے، مولا پریشانیاں جانتا ہے، تو علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، مجیب ہے، کرم کر دے مولا، کرم کر دے، اپنے بندوں پر کرم کر دے، اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہمیں بھی عافیت نصیب فرما، انہیں بھی عافیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔